الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، خدا تعالیٰ نے یہ جو دنیا بنائی ہے بہت خوبصورت دنیا بنائی۔ اس میں بے تحاشا رنگ ہیں، اس میں پانی ہے، پہاڑ ہے، میدان ہے، اور طرح طرح کے انسان پیدا کیے، گورے کالے، جیسے چائنیز ہیں چپٹا بھی کہتے ہیں، یا اور اس قسم کے بھی ہوں، ہر قسم کے لوگ ہیں، پیلے ہیں، کوئی زیادہ سفید ہیں، کوئی براؤن ہیں، ہر قسم کے رنگ کے رسر کے لوگ آئے۔ پھر بہت سارے مذاہب دنیا میں آئے، مذاہب آتے رہے، ختم ہوتے رہے، نئے مذاہب آتے رہے۔ اور دین اسلام جو سے کچھ ایسی اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھیجی، جو قرآن مجید جس میں سے مکمل ایک کہتے ہیں ہمیشہ کے لیے رہنے والا ایک قرآن مجید بھیجا، اور قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پر نازل کیا۔ مذہب کا تعلق جو سے ہوتا ہے ہر انسان کا خدا سے ڈائریکٹ ہوتا ہے، اور اس میں کسی کے اندر جبر مذہب میں کبھی ہو نہیں سکتا، اور نہ کبھی ہوا ہے۔ جن لوگوں نے بھی جبر کیا وہ خود ہی مٹ گئے ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ جبر کرنے والے جو ان سے ہیں وہ رہ گئے ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، ان کے مذہب کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن جو ختم کرنے والے تھے وہ خود ہی مٹ گئے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، اور وہ ختم نہیں کر سکے، اور عیسائیت دنیا میں پھیل گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو 33 سال کی عمر میں صلیب پہ چڑھا دیا گیا تھا بقول ہمارے دوسرے مسلمان بھائیوں کے، لیکن اللہ تعالیٰ کے بل سے انہوں نے 120 سال زندگی پائی اور دنیا میں عیسائیت پھیلی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور جس طریقے سے انہوں نے اسلام کو پھیلایا، پھر انہوں نے جو پیشگوئییں کی اس کے مطابق بزرگ بھی آتے رہے، اور پھر انہوں نے بزرگ ایک امام مہدی کے آنے کا بھی جو اندیا دیا کہ اس زمانے میں، آخری زمانے میں ایک مہدی آئے گا جو 4 دفعہ بخاری شریف میں آتا ہے کہ وہ نبی اللہ ہوگا، وہ نبی اللہ ہوگا، وہ نبی اللہ ہوگا۔ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے 1889 کے اندر دعویٰ کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امام مہدی آئے ہیں، جس کو خدا تعالیٰ نے نبی کا نام دیا ہے، لیکن لوگوں نے ان کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگائے، کافر کا، مختلف کا نہیں مانا۔ بہرحال وقت گزرتا گیا، آج دنیا کے اندر 200 سے زیادہ ملکوں میں جماعت احمدیہ ہے، اور کروڑوں کی تعداد میں لوگ اس کے ماننے والے ہیں۔ ابھی آپ نے 2 دن پہلے جلسہ بھی دیکھا لندن کا، یہ خیر چھوٹا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے جس طرح سے دنیا میں احمدیت پھیل رہی ہے اس کا کوئی نظیر نہیں ہے۔ حکومت پاکستان نے میجارٹی اتھارٹی کی بنا کے اوپر جماعت احمدیہ کو 74 کے اندر غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا کہ جی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غیر مسلم ہیں، اور ان کو غیر مسلم کہا جائے۔ پھر اس کے بعد مزید سختیاں ہوتی گئیں، آج تک جو حکومتیں آئیں روزانہ طرح طرح کی جو ان سے تھے الزامات لگا کے جماعت کے اوپر ان کے اوپر سختیاں کرتے گئے۔ کبھی کلمے نوچے جا رہے ہیں، کبھی مسجدوں گرائی گئیں، مسجدوں کے مینارے گرائے جاتے ہیں، اس سے ان کو تکلیف پہنچتی ہے، مختلف چیز ہوتی ہے۔ یہ تمام کرنے کے باوجود بھی ان کی تسلی نہیں ہو رہی کسی طرح سے بھی۔ پھر انہوں نے ایک ایسا گروپ آیا جو کہتا ہے جی بس وہ لبیک یا رسول اللہ کے نام سے، اس کا بھی بھانڈا پھوٹ گیا کہ وہ اصل میں اندر سے کیا تھے وہ لوگ۔ تو وہ پیسہ کمانے کا ایک ذریعہ بنایا ہوا تھا، کیونکہ انہوں نے کہا جی کہ جو بھی حضور کی شان میں گستاخی کرے گا اس کا سر تجزیہ کر دیں گے، اور اپنے پاس سے خود ہی کسی نے منافق کہہ دیا، کسی نے کافر کہہ دیا، کسی نے کچھ کہہ دیا، انہوں نے کہا جی یہ تو حضور کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ حضور کی شان کو بڑھانے والے سب سے زیادہ احمدی ہیں۔ اور یہ باتیں سب لوگوں کو پتہ ہیں، بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی آتی ہیں۔ میں نے جب ایک کلپ دیکھا، ہمارے پاس ایک اسکالر ہیں، ان کا نام ہے انجینئر محمد علی صاحب، محمد علی مرزا صاحب۔ وہ کئی باتیں جو ان سے ہوتی ہیں ان سے مجھے کبھی اختلاف بھی ہوتا ہے، لیکن اکثر وہ اچھی بھی کرتے ہیں، اور آج کل خاص طور پہ وہ باتیں کر رہے ہیں کہ جو باقاعدہ حدیثوں میں آتا ہے اس کو وہ کھل کے بیان کرتے ہیں۔ میرے پاس بھی ایک حدیث آئی جو میں ان کی اجازت سے میں وہ حدیث کو کوٹ کرتا ہوں، جو محمد علی صاحب نے ایک بیان دیا، اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ ہر آدمی کا خدا سے تعلق ہے۔ انہوں نے حضرت زید کا بھی ذکر کیا، اور انہوں نے کہا کہ ایک کافر جو ان سے ہے اگر لڑتے ہوئے وہ شکست کھا جاتا ہے اور مرنے کے قریب ہوتا ہے، وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے اور کوئی مسلمان اسے قتل کر دے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بے شک اس نے جھوٹا بھی کلمہ پڑھا ہے تب بھی آپ جو ان سے ہیں اس کا احترام کریں، اس کلمے کا احترام کریں۔ اس کے اوپر انہوں نے ایک لیکچر دیا،
وہ لیکچر میں آپ کو سناتا ہوں, یہ سن لیجیے لیکچر, پھر اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. وہ قتل کرنے کے لیے آیا ہے, اور جب وہ تلوار کے نیچے آیا عین ممکن ہے کہ وہ ڈر کے ہی کلمہ پڑھ رہا ہو, اور نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اس کے کلمے کا بھی احترام ہے, اور اسامہ تو اللہ کے حضور پکڑا گیا تو میں نے تو تیرے کوئی کام نہیں آنا. تو بعد کے لوگ اگر یہ کہیں کہ کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں, تو اسامہ ابن زید کو بھی کہنا تھا یا رسول اللہ کیڑا مسئلہ ہے, کچھ بھی ہے آپ کی امت سے ہیں. ان کو پتا تھا یہ حضور کے سامنے بات نہیں کی جا سکتی. اچھا دوسرا مجھے یہ بتائیے, اگر ایک صحابی بھی کسی کے بارے میں ججمنٹ دے کلمے کے باوجود کہ یہ کافر ہے اور اسے مار دے, حضور اس کی ججمنٹ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, تو آپ کی مذہبی جماعتوں کو یہ کیسے حق حاصل ہے کہ کسی کو اسلام میں داخل کرنے یا نکالنے کا سرٹیفکیٹ دیں؟ سر اگر یہ اتھارٹی اسامہ ابن زید کے پاس نہیں ہے نا, تو کسی مذہبی جماعت کے لیڈر کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کا اسلام یا ان پہ توہین مذہب کا الزام لگائے, یا ان کے بارے میں خود پری ایمپٹیو رائٹ رکھتے ہوئے کوئی فتویٰ جاڑ دے. یہ ہو سکتا ہے؟ ان کی کیا اوقات ہے؟ ان کا ایمان, ان کے پیچھے تو قرآن کھڑا ہے, ان کے تو ایمان کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کس ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو یہ لوگوں کو سرٹیفکیٹ دیں گے ایمان کے؟ کسی کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہے, بس جو کلمہ پڑھتا ہے اس کے ظاہری کلمے کا احترام ہوگا. باقی اگر وہ منافق ہے یا کوئی اور ایشو ہے, وہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے, قیامت والے دن پولیس رات کے اوپر وہ الگ ہو جائے گا. لیکن دنیا میں آپ نے ظاہری کلمے کا احترام کرنا ہوگا, اور اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا مرتبہ صحابہ سے زیادہ ہے, نعوذ باللہ. اگر اسامہ ابن زید کو حضور کہہ رہے ہیں میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے, اللہ کے حضور اگر اس نے مقدمہ قائم کیا تو سر آپ کی ذمہ داری بھی, آپ کا بھی جو ذمہ ہے رسول اللہ کے حصے سے اٹھ چکا ہے, کیونکہ آپ علیہ السلام پھر آپ کو بھی نہیں اٹھائیں گے. انہوں نے نہیں کہا یا رسول اللہ آپ دعا کریں میرے لیے, خیر ہے میں پریشانی ہوگی, کاش میں آج سے پہلے کافر ہوتا تو کلمہ پڑھ کے آج مسلمان ہوتا اور میرا یہ گناہ دھل جاتا. سر یہ حدیثیں وہ ہیں جو بخاری مسلم میں صدیوں سے لکھی تھی, لیکن وہ بخاری مسلم میں ہی لکھی رہ گئی, باہر نہیں نکلی. باہر نکلتی تو آج یہ جو قتل و غارت کا بازار گرم کیا ہوا ہے توہین مذہب کے نام کے اوپر, گستاخیوں کے نام کے اوپر اور فتووں کے نام کے اوپر, تو یہ معاملات نہیں ہونے تھے. اور اللہ کا شکر ہے ہمارا یہ پلیٹ فارم ہے, ورنہ آپ کی آنے والی نسلیں تو اس دین سے متنفر ہو جاتی. جو دین کا حلیہ آپ نے بگاڑ کے پیش کیا ہے نا, مرنے اور مارنے والا, کسی نے اس دین کو قبول ہی نہیں کرنا تھا. انہوں نے کہنا یہ تو ہم انسیکیور ہیں. ایک گورا کافر ہے سیکیور ہے, جیسے ہی مسلمان ہوتا ہے انسیکیور ہو گیا, کیونکہ اگر وہ شیعہ ہو گیا تو دیوبندی اور بریلوی اور اہل حدیث کہیں گے اس کو مار دو, اور اگر وہ اہل حدیث ہو گیا تو بریلوی اور جی نا, محمد علی مرزا صاحب نے بالکل صحیح کہا. یہ وہی کہا کہ جو اسلام تعلیم دیتا ہے, اور بے شک کوئی آدمی اگر کلمہ پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو واحد مانتا ہے اور ان کا لا شریک مانتا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لاتا ہے, وہ بھلے اپنی جان بچانے کے لیے کہہ رہا ہو یا جھوٹ بول رہا ہو یا منافقت کر رہا ہو, اس کا اور خدا کا معاملہ ہے. کسی کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ کوئی کسی کو کہہ کہ نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو, کیونکہ یہ میٹر جو ہے کسی کے پاس بھی نہیں. تو یہ بات جو سی ہے وہ ثابت ہوتی ہے. اسی قسم کے جو مفکر ہیں جب یہ بات کرتے رہیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر امن بھی پیدا ہوگا, لوگ انصاف بھی کر لیں گے کہ آپ نے جو کہا ہے ہم اس کو مانتے ہیں. ایک آدمی کہتا ہے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہوں, اور دوسرا کہا نہیں جی آپ تو دل سے کہی نہیں, اس کا مطلب محمد کی جگہ آپ کے دماغ میں ہے کہ مرزا غلام احمد. تو یہ جو چیز ہے نا, یہ نکالنی بہت مشکل کام ہے, اور یہ انہی باتوں پہ عمل کرنا پڑے گا کہ آپ خدا تعالیٰ پہ چھوڑ دیں. اور یہ تمام جو بھی ہم کام کر رہے ہیں یہ قیامت کے لیے کام کر رہے ہیں, خدا تعالیٰ کے لیے کام کر رہے ہیں کہ ہم خدا کو راضی کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں. کوئی آدمی 135 سال تک مطلب کیسے اس جھوٹ کو برقرار رکھ سکتا ہے؟ خدا تعالیٰ کی کیا غیرت نہیں ہے کہ ایسے جھوٹے آدمیوں کو جو اللہ دنیا میں ترقی بھی دے رہا ہے, ان کو عزت بھی دے رہا ہے, ان کا وہ مقام بھی مل رہا ہے ان کو, اور یہ جو ان سے ہیں وہ جھوٹ پہ جھوٹ بولے چلے جا رہے ہو, یہ سچے جو ان سے روز ذلیل و خوار بھی ہوتے ہیں. آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جتنے بھی مخالفین احمدیت آئے ہیں آج ان کا مقام کیا ہے, وہ گئے کدھر ہیں؟ ذلت اور رسوائی کے سوا انہیں کچھ نہیں ملا. وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس
کوئی چیز نہیں تھی کہ جس کے لیے وہ پیش کرتے. وہ صرف اپنی حکومتوں کو طول دینے کے لیے, اپنے پیسہ بنانے کے لیے یہ کام کرتے رہے. ان کو خدا کے لیے وہ کام نہیں کر رہے تھے. اگر خدا کے لیے کام کرتے تو وہ کبھی بھی یہ کام نہ کرتے. وہ فوری طور پہ راہ راست پہ آئے. تو ان کو پتہ بھی ہے کہ جماعت سچی ہے, یہ سچ بول رہے ہیں, اس کے باوجود وہ جھوٹ بول کے صرف اپنے جو بزدلانہ چیزیں ہیں ان کو آگے لا کے اور لوگوں سے کو گمراہ کر رہے ہیں. وہ اپنی روٹیوں کو نہیں چھوڑ سکتے, اپنے جو پیسے بن رہے ہیں ان کو نہیں چھوڑ سکتے. جہاں بھی جاتے ہیں ان کے پاس صرف اور صرف کافر, گندے گندے الزامات لگانا, گندے واقعات بنانا, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ہے. میں صرف یہ سوچتا ہوں کہ اتنے عرصے سے محمد علی صاحب نے یہ, بڑی مہربانی ان کی کہ انہوں نے یہ ایک لیکچر دیا جس کے اندر بالکل کلیئر کر دیا ایک بات کو کہ غامدی صاحب بھی ایسی بات کرتے ہیں کہ کسی کو رائٹ نہیں ہے, اور محمد علی صاحب نے بھی وہی بات کی ہے, اور محمد علی صاحب کے بھی لاکھوں کروڑوں لوگ ماننے والے ہیں. ان لوگوں کو سمجھ ہونی چاہیے کہ ہمیں محبت پیار کے ساتھ دنیا میں رہنا چاہیے اور اس پہ باتوں پہ عمل بھی کرنا چاہیے. ناظرین, اگلے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے, اور انشاءاللہ تعالی ایسی جو بھی بات آئے گی انشاءاللہ تعالی میں بیان کروں گا. اور میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں مرزا محمد علی صاحب کا, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے, ایک اچھی اور سچی بات کی ہے. ناظرین, اگلے پروگرام تک لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. ہمارا پروگرام آپ کو پسند آئے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا.